السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہے آپ کے دوستوں؟ دعاؤں میں یاد رکھا کرو یار، یہ ہلکی پھلکی کاوش جو ہے نا، میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں، سناتا رہتا ہوں. آپ لوگوں کا فیڈ بیک جو ہے نا وہ تھوڑا حوصلہ افزائی دیتا ہے. چلتے ہیں کہانی کی طرف. کہانی کی جو شروعات تھی وہ ایسے ہوئی کہ ایک ذمہ دار کو اونٹ پسند آ گیا، تو اس نے اونٹ چھپا لیا، جیسا کہ آج سے کچھ شروع سے ہوتا آ رہا ہے. تو یہ کہانی ہے کوئی 40-50 سال پہلے کی. اب وہ کہانی کے جو ہیرو ہیں وہ اپنے اونٹ کو واپس لے کے جا رہے ہیں. اس دوران جو ہے نا، چونکہ انہیں اپنے گاؤں پہنچنا ہے، تو راستے میں کافی زیادہ سفر کے دوران جو واقعات پیش آئے ہیں، ان واقعات سے پچھلی قسط میں آپ سن سکتے ہیں. ابھی چلتے ہیں جی. بکھو استاد اور منظور استاد نے جو ہے نا صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو الوداع کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں. بکھو استاد نے کہا کہ تم لوگ جو ہے نا، ابھی دن چڑھ گیا ہے تو یہ سیدھے سیدھے راستے سے نہیں جاؤ، چونکہ گاڑیوں کا اور موٹر سائیکلوں کا دور تو تھا نہیں، گھوڑوں کا، یہ گدھوں کا اور اونٹوں کا دور تھا. تو ہو سکتا ہے وہ لوگ تم لوگوں کا پیچھا کریں گے. دن چڑھا ہوا تھا، چونکہ سورج بھی سر پہ آ گیا تھا. گو کہ دن ذرا جلدی چڑھ جاتا تھا، لیکن پھر بھی اس وقت چونکہ ساری رات کا سفر کیا ہوا تھا، ہم جب جاگے ہیں تو بکھو استاد نے کچھ کھانے کے لیے رکھا ہوا تھا. اب اس دور کی سادی سادی روٹیاں ہوتی تھیں، اس کے اوپر انہوں نے کوئی دیسی گھی لگایا ہوا تھا، وہ ہم نے کھایا. رات کا سالن بچا ہوا تھا اس کے ساتھ. اور اب جب ہم باہر نکلے تو ایک طرف بکھو استاد کا باڑا تھا، باڑے کے ساتھ ڈھاری تھی. ڈھاری کہتے ہیں ایک لکڑی کے 4 پائے ہوں اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ ڈال دیا جائے، کیا کہتے ہیں، گھاس پھوس، تو اس کو ڈھاری کہتے ہیں. ڈھاری تھی. ڈھاری کے نیچے بڑے بڑے پائیوں والی 4 پائی پڑی ہوئی تھی باندھ کی. انہیں اس کے ساتھ ان کے جانور تھے ساتھ والے باڑے میں، اور وہیں پہ میرا اونٹ بھی بندھا ہوا تھا. میں نے جا کے خیر اونٹ کے رسی کو پکڑا، اونٹ گردن پہ پیار شیار کیا، تو اس نے ہل کے اور گردن کو ہلا کر جو ہے نا اپنی محبت کا اظہار کیا، جیسے کہ ایک جانور کرتا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ ٹھیک ہے، یہ ابھی تک ریلیکس ہو چکا ہے. کیونکہ کل رات جو تھی نا وہ ہمارے پر بہت بھاری گزری تھی، اور وہ اتنی لمبی رات ہو چکی تھی کہ اس کو دیکھ میں جب سوچتا تو میں کہتا پتہ نہیں کتنے سالوں تک کہ وہ لمبی رات تھی. اب ہم نے کیا کیا کہ اونٹ کو کھولا اور پیدل ہی جو ہے نا بکھو استاد کو الوداع کہا اور جنگل والی سائڈ پہ چل پڑے. اب ہمارے ایک سائڈ پہ چونکہ پہلے نہر تھی، درمیان میں سڑک تھی، ایک سائڈ پہ جنگل تھا، نہر کے دوسری طرف بھی جنگل تھا. اب ہمارے ایک سائڈ پہ جو ہے نا وہ جنگل تھا جس کے اندر ہم ان ہو چکے تھے. اب ہمیں جنگل یہ ایک شارٹ کٹ راستہ بتا دیا گیا تھا کہ یار سیدھے سیدھے راستے پہ جاؤ گے تو کافی ٹائم لگ جائے گا، اس راستے سے جاؤ اور آگے جو ہے نا تمہیں پکی مل جائے گی. پکی سے مراد یہ تھی سولنگ والی سڑک. انگریزوں کے دوروں کی بنی سولنگ والی سڑکیں آج بھی موجود ہیں. آپ پنجاب میں جائیں تو آپ کو سولنگ والی سڑکیں ملیں گی. اینٹیں جو ہے نا وہ روڈ کے اوپر جوڑ دی جاتی ہیں، اور ایسے ترتیب کے ساتھ جیسے ٹائلیں جڑی ہوتی ہیں، اور ان کا ایک بڑا خوبصورت سا ڈیزائن ہوتا ہے، اور وہ گاؤں بائی گاؤں جاتی ہیں. اور آج کل تو میرے خیال میں کافی جگہوں سے وہ غائب بھی ہو چکی ہے سولنگ والی روڈ. اب آج کل سیمنٹ والی اور بجری والی زیادہ چل رہی ہے، لیکن جو پرانے زمانے کی تھی گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی وہ سرخ اینٹوں کی بنی وہ جو ہے نا روڈ چلتی ہے. تو ٹھیک ہے جی، چل پڑے. راستے میں ہمارے اب کیا ہے کہ سر کے اوپر درخت ہے، اوپر سورج ہے. چونکہ بھلا موسم تھا، ٹھیک تھا، کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے ایک چھاگل پانی کی جو تھی وہ دے دی تھی، وہ ہمارے پاس تھی. کچھ کھانا بچا ہوا تھا، 2-4 روٹیاں تھیں، ان کے اوپر سالن رکھا ہوا تھا، وہ ہم نے طے کیا ہوا تھا. اب یہ اس قسم کے ایڈونچر جو ہے نا وہ ہر بندہ اپنی جوانی میں کسی نہ کسی حصے میں ہوتا ہے. کئی جدید قسم کے ایڈونچر کرتے ہیں، کئی سادی قسم کے ایڈونچر. تو یہ بھی ایک ایڈونچر اور خوف والا سچویشن تھا کہ آپ جنگل میں سے جا رہے ہیں، اور جنگلی جانوروں کی اتنی ٹینشن ہے کیونکہ اتنے خطرناک جانور اس سائڈ پہ ہوتے نہیں ہیں. ہاں، یہ جنگلی سور وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، ان کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جھنڈ کے جھنڈ میں آتے ہیں تو یہ آپ کو نقصان دیتے ہیں. اب ایک طرف ہم جنگل کے درمیان میں چل رہے ہیں، اونٹ ہمارے ساتھ ساتھ ہے. کہیں کہیں وہ چلتے پھرتے جو ہے نا جھاڑیوں کو منہ بھی مارتا ہوا جا رہا ہے ساتھ ساتھ. اور میں نے استاد منظور سے کہا کہ یہ کل رات کا جو واقعہ ہوا ہے نا میرے دل سے جا نہیں تھا، اگر اس نے ہمارا پیچھا کیا تو منظور استاد کہنے لگے کہ وہ پیچھا نہیں کرے گی، اس نے پیچھے آنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تم ایک گل کریں کہ تم پیچھا بار بار مڑ کے نہیں ویکھنا، تو اگاں ہی ویندے رہنا. ٹھیک ہے جی. تو میں کہا جی آ گئی. تو پھر اب میرے دماغ میں جو تھا نا وہ نقش تھا، کیونکہ میں تھوڑا سا خوف کے زیر سایہ تھا. انہوں نے کہا نہیں ہوندی، تو بے فکر رہے گا، میں پیچھے ہو نہیں ہوندی ہے. خیر اسی ٹر پہ جناب صاحب جنگل دے ٹردے جا رہے ہیں، گلاں کردے جا رہے ہیں. تو ایک جگہ پہ آ کے جنگل کم ہونا شروع ہو گیا.
دن کی جو سورج تھا وہ مکمل ہونا شروع ہو گیا، اور پھر پتہ چلا کہ ہم وہ پکی جس کے بارے میں بتایا گیا تھا اس پہ آ کے لگ گئے ہیں، اور یہاں کے بعد جو ہے نا ہمارا گاؤں تقریباً تھوڑے ہی فاصلے پہ رہ گیا تھا، ہم تسلی سے اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ اور یہ کہانی جو ہے نا ایک سچی کہانی تھی، اور آج سے 40-50 سال پہلے کی کہانی ہے، غالباً 60 کے اس دہائی کی کہانی ہے یہ۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے یاقوت چونکہ بات کر رہا تھا، یاقوت کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو یہ میں شروع سے فیملی جو آ رہی ہے ہماری اس طرح کے ایڈونچر کرتی ہوئی آ رہی ہے، تو یاقوت ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کاشی یار ویسے بات بتاؤں، ہم لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں، ہم لوگوں کا تجربہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ جو انسان ہے نا یہ بھی ان چیزوں سے کم نہیں ہے۔ تو یہ سن کے میری بھی ہنسی نکل گئی اور اس کی بھی ہنسی نکل گئی۔ تو بیٹھے ہوئے ایک واقعات سناتے ہوئے تھوڑا ظاہری بات ہے ٹائم گزر گیا تھا، تو مجھے ایک موبائل پہ میسیج آیا، میں نے میسیج اٹھایا تو مجھے ایک دوست کی کال آئی تھی کہ یار ایک مسئلہ آپ سے شیئر کرنا ہے، سنا ہے آج کل آپ جو ہے نا جنات وغیرہ کے کام کر رہے ہیں، جادو ٹونے پہ بڑا عبور حاصل کر رہے ہیں، تو میرا بھی ایک مسئلہ حل کر دے۔ میں نے اسے کہا شور ٹھیک ہے، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو شام کو آ جاؤ۔ شام کو، اب شام تو ہونے والی تقریباً گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد وہ گھر میں دمکا اور کہتا ہے یار یہ مسئلہ ہے کہ میری جو مسز ہے نا وہ اس ٹھیک نہیں ہو پا رہی، اس کے ساتھ پرابلم یہ چل رہا ہے کہ کچھ بھی کھا لے اس کا پیٹ جو ہے نا پھول جاتا ہے، اور پھر اسے ندیدہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی دیوار پر، کبھی گھر میں، کبھی کہیں پہ، کبھی کہیں پہ۔ اب وہ جو چیزیں بتاتی ہے اور جس انداز سے وہ کلمہ پڑھتی ہے، جس انداز سے وہ چیخنا شروع کر دیتی ہے، کوئی خطرناک چیز ہی ہے، ہمیں اس کا حل نکالنا ہے، تو کچھ بتا سکتے ہو؟ میں نے کہا یار یہ تو استخارہ کرنا پڑے گا، استخارے کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، اور استخارہ کرتے ہیں، تھوڑا ٹائم دو، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں، مجھے اپنا نام اور اپنی ان کی والدہ کا نام بتا جو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اسے لکھ لیا، اور میں نے اسے کال کی کہ میں بعد میں آؤں گا، اور اس کو بتایا کہ میں نے بعد میں آؤں گا۔ اور جب میں نے اس کا نام پوچھ لیا تو میں نے وہ واٹس ایپ کیا اپنے بھائی کو، جو استاد بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، ان کو کال کی۔ انہوں نے تقریباً کیا تھے 1.25 گھنٹے بعد مجھے کہا کہ رپلائی آیا کہ یار اس کے اوپر تو اثرات ہیں، اور ہائی لیول کے اثرات ہیں، اور اس کا جو ہے نا توڑ کر دو۔ تو میں نے کہا کہ توڑ پھر آپ کر دے گا؟ تو نہیں آپ خود ہی کر لو، خیر میں اجازت دیتا ہوں۔ میں اجازت تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے یاقوت سے کہا، میں نے کہا یار یاقوت یہ چکر لگا کے یہ کیا کہانی ہے اس کی، اور کیا ہم اس کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یاقوت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، میں لگا کے آتا ہوں چکر۔ تو میں نے جب اس کو اس کی ماں کا اور اس کا نام بتایا اور استخارے کے بارے میں بتایا، تو اس نے کہا کہ آپ ایک کام کرو، مل کے چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ شام کو مطلب جب ہم دونوں اس دوست کے گھر میں پہنچے، ابھی ہم نے گھر کا دروازہ کھٹکایا بھی نہیں تھا، اور گھر کے دروازے پہنچے ہیں تو اندر سے چیخنے چلانے کی آواز آ گئی کہ یہ کون آ گئے، یہ کون آ گئے، ان کو واپس بھیجو، ان کو واپس بھیجو۔ شور اتنا اس نے مچا دیا خاتون نے کہ اس کے چیخنے کی اور گھبراہٹ کی آوازیں جو ہے نا وہ گھر سے باہر آ رہی تھی۔ میں نے یاقوت سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یاقوت نے کہا کہ وہ چیزیں الرٹ ہو چکی ہیں، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کچھ لوگ آ گئے ہیں اور یہ لڑائی جھگڑا شروع ہونے والا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ چیزیں مخالف ہیں تو وہ تنگ کر رہی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ادھر ہی لوکل چیزیں ہوتی ہیں، یہ پہاڑی نہیں ہے، یہ دریائی نہیں ہے، سمندری نہیں ہے، یہ ادھر درختوں پہ رہنے والی ہیں۔ انہوں نے کہیں پہ کوئی ایسا وہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے اور ان کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا ہمیں اس کا علاج کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے۔ خیر ہمیں بھی پتہ چل گیا تھا ان کو، کیونکہ دروازہ وغیرہ بھی بیل بھی بجا رہی تھی، دروازہ بھی کھٹکا دیا تھا۔ تو انہوں نے اس کو پکڑ کر کے اس گھر والے فیملی نے ان کو بٹھا دیا، پھر ہمیں اندر لے کے گئے۔ ہم جا کے صوفے بیٹھے، میں گھر کا جائزہ لے رہا تھا کہ گھر کے مطلب کہیں پہ کوئی تویزات اور کچھ اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں۔ یہ بڑی کامن سی چیز ہے، جن لوگوں کو اس چیز پہ بھروسہ ہے ان کو تو شاید نہیں پتہ، ان کو تو پتہ ہے سوری، لیکن جن لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے وہ جب تک اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کے ساتھ ٹکرا نہیں جاتے، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہر تویز کے ساتھ ایک موکل ہوتا ہے، ہر تویز کے ساتھ اس کا کام کرنے والی ایک چیز لازمی ہوتی ہے، اور اگر اس تویز کو گھول کے پلا دیا جائے تو اسے کہتے ہیں تویز پوائے گئے ہیں، مطلب پلائے گئے ہیں۔ اور اگر تویز ان کے گھر میں کسی جگہ باندھا جائے یا دبایا جائے تو وہ تویز وہ ڈالے جاتے ہیں، انہوں کہتے ہیں تویز پائے گئے ہیں۔ اچھا،
جو پلانے والا ہوتا ہے وہ پینے والا موکل ہوتا ہے، وہ جسم کے اندر جا کے بیماری پیدا کرتا ہے یا مخالف جذبات بھڑکاتا ہے یا اشتعال دلواتا ہے یا لڑائی کرواتا ہے، وہ تو ہوتے ہیں جو اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو معدے میں آپ کی صلاحیت کر جاتے ہیں، ٹھیک۔ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ موکلات یا جو بھی تعویذ کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے ان کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس میں 80% جو ہوتا ہے نا یا 70% جو ہوتا ہے نا وہ کریکٹر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے مینٹلی ہیلتھ کا، کہ وہ جب آپ کے جسم کو یا آپ کے دماغ کو جو ہے نا وہ جب کیچ کر لیا جاتا ہے یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کے دماغ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو کہہ دیا جاتا ہے نا یا تیرے تے جادو ہے، اب فوری طور پہ فیل کرنا آپ کے کندھے جو ہے نا وہ وزنی ہو جائیں گے، آپ کو لگے گا یار ہاں میرے تے کوئی چیز ہے، یہ ایک نفسیاتی وار ہے۔ تو اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھی تھوڑا سے آپ کو جو ہے نا اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو کہنا کہ آپ پہ جادو کر دیا گیا یا آپ کو تویز ڈال دیا گیا، تو فوری طور پہ نا کان پکڑ کے وہ کی کہتے ہیں کان نو نال لگا ہوں کتے پیچھے نہیں نس پینا ہے، کوئی علاج کرایا جائے، پھر تھوڑا سا آپ خود بھی اپنا تجزیہ کریں۔ اور اس میں ایک ہوتا ہے نفس تحلیلی، نفس تحلیلی اکثر لوگوں کے پاس جو ہے نا اس کا ایک یہ جسے ہم ہپناٹائز کرنا کہتے ہیں نا، وہ ہپناٹائز والا سٹائل ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر حاضری ڈال دی جاتی ہے، آپ کو مسلسل اگر آپ کے ساتھ کچھ بیٹھ کے بڑبڑایا جائے یا پڑھا جائے نا تو یا آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو جو ہے نا ایک دم سستی چھا جاتی ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ مینٹلی طور پہ بڑے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو خیر چلتے ہیں، میں ان سب چیزوں کو میں نے یقوت سے کہا کہ ارد گرد کیا، یقوت نے کہا ارد گرد تو صفائی ہے، ہاں گھر کے اندر وہ جو چیزیں وہ چھت پہ چلی گئی ہیں، مطلب اوپر نکل گئی ہیں۔ تو میں نے کہا اب کیا کرنا ہے، کہتا ہے دیکھ رہی ہیں کہ ہونے والا کیا ہے، اور اس خاتون کو جو ہے نا انہوں نے وہ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے۔ میں نے یقوت سے کہا تو پھر ہمارا کچھ کام ہے یا کوئی ایسے ہی بس بھگانا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اگر آپ اس طرح کر کے جاتے ہو، اب یہ بھی بڑی ٹپیکل سی چیز ہے کہ اگر ایک عالم جو ہے نا پڑھائی کرنے والا اچھا انسان آپ کو مل جاتا ہے، وہ پڑھائی کرتا ہے، حاضری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک وہ حاضری آپ کے گھر میں کوئی نقصان نہیں کرتی، چیختی چلاتی نہیں ہے، تب تک آپ لوگ بھروسہ بھی نہیں کرتے کہ یار یہ ہے۔ اگر ایک عالم ہے اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ بس پڑھائی کے ذریعے باروں بار اس چیز کو لے جاتا ہے ساتھ، یا اٹھا دیتا ہے یا بھگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا رفع کر دیتا ہے، تو آپ کہتے ہو یار نے کیتا کی ہے، پتہ نہیں، کچھ پتہ چلے ہی نہیں ہے گا۔ تو ایک دوسرے عامل کو یہ کرنے کے لیے، اپنا یقین دلوانے کے لیے، تھوڑی سی جو مریض ہے یا جو بندہ جس کے اوپر اثرات ہے اس کو تکلیف جو ہے نا، حالانکہ وہ دینا نہیں چاہتا لیکن لوگوں کی سیٹسفیکشن کے لیے وہ دینی پڑتی ہے تکلیف۔ تو اس نے یقوت نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا اگر ان کو تو بھگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر ان سے چھوڑ دیا گیا نا تو یہ کہیں گے کہ کچھ اثر نہیں ہوا اور تم ٹائم ویسٹ کر کے چلے گئے۔ تو میں نے کہا پھر کہتا جی بلوا لیتے ہیں، ان کو کہا کہ جی ان کو لے کے آئے نا خاتون کو، بڑی سی چادر ان کو کروا دی گئی، ان کو لے کے آ کے صوفے پہ بٹھایا گیا۔ جب صوفے پہ بٹھایا گیا تو یقوت نے کہا ادھر ہلچل شروع ہو چکی ہے، تو میں نے کہا کہ اچھا چلو حاضری کرتے ہیں۔ تو انہیں کہا کہ تھوڑی سی پڑھائی کرنی پڑے گی، تھوڑی سی پڑھائی کی تو ایز یوزول جیسا کہ وہ چیزوں نے آنا تھا وہ چیزیں حاضر ہو گئیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت تم چھت پہ بیٹھے ہوئے؟ ہاں جی چھت پہ بیٹھے ہوئے، تو وہاں سے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ کہا جی کنٹرول کر رہے ہیں۔ جب میں نے یہ سوال جو اب شروع کیا تو گھر والے سارے حیرت زدہ ہو گئے، تو تم کیوں آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم نہیں آئے، یہ کسی جگہ پہ تویز بندھا ہوا تھا، انہوں نے وہ تویز کھول کے دیکھ لیا اور بغیر اجازت کے دیکھا اور ناپاکی کی حالت میں دیکھا، تو اب ہم اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھیے گا جو میرا سن رہے ہیں کہانی، کہ آپ کو کوئی تعویذ ملتا ہے نا یا آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو بسم اللہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور حصار لگا لیں۔ حصار لگانا بڑا آسان ہے اور ڈفرینٹ طریقے کے حصار ہوتے ہیں، لیکن آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے خود پہ پھونک لیں تو وہ تھوڑا سا حصار لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو آپ نا کسی پانی میں بہا دیں، اس کو کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ لگی ہوئی چیز آپ کے پیچھے بھی پڑ سکتی ہے۔ تو یہاں پہ کچھ ایسا ہی کرائٹیریا ہو چکا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اب تمہیں نظر آ رہا ہے نا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں مجھے تو نظر آ رہا ہے، کوئی سفید سا ہوئلہ بیٹھا ہوا ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ اس کمرے میں ایک اور بھی ہے جو تمہاری قوم سے متعلق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آ رہا ہے۔ تو تم اس کے کہنے پہ جاؤ گے یا میرے کہنے پہ ہی چلے جاؤ گے؟ اس نے کہا میں چلا جاؤں گا لیکن مجھے نقصان کوئی نہیں دینا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے، لیکن جائے گا کیسے؟ اس نے کہا میرے جانے کے لیے ایک شرط ہے کہ ایک جگہ پہ ایک تویز بندھا ہوا ہے، اس تویز کو کھول کے جو ہے نا پھینک دیا جائے تو میں آزاد ہو جاؤں گا، تو میری وہاں جانے تک مدد کی جائے یا مجھے وہ وہاں سے کھول کے آزاد کر دیا جائے۔
جب یہ اس نے بات کی تو میں نے دل ہی دل میں یقوت کو مخاطب کیا. میں نے کہا یقوت کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ یقوت کہتا ہے کہ ہاں یہاں سے کچھ دور آگے ایک پرانا قبرستان ہے، وہاں درخت کے ساتھ ایک تعویذ بندھا ہوا ہے جس کی ٹہنی ہلنے سے نا اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس پہ پھر یہ عمل کرتا ہے جو اس کو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر. تو میں نے کہا پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ وہ تعویذ وہاں سے کھلوانا پڑے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس سے کہا کہ ہاں ہم تمہاری یہ بات ماننے کو تیار ہیں، تم جا خود کھولو. اس نے کہا نہیں، میں خود کھولنے گیا تو میں جل جاؤں گا، مجھے تکلیف ہوگی، اسی میں تو میں قید ہوں، اگر یہ کھول دیں جا کے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے یقوت کو کہا، میں نے کہا ہاں اب کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جانا تو اس کو خود پڑے گا، میں اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں، میں نہیں جا سکتا وہاں پہ. تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں آج کی رات کا ٹائم دیا جائے. اور یہی بات میں نے دوست سے کہی کہ بات یہ ٹھیک ہو جائیں گی، تم کوئی صدقہ وغیرہ دو اور کچھ کڑھائی کا بندوبست کرو، میں اس کا کچھ حل نکالتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ بیچارہ کیا کہہ سکتا تھا. اسی طرح میں نے پھر اسے کہا کہ چلو میں یہ جو مخلوق میرے ساتھ والی ہے تمہارے ساتھ جائے گی، یہ تمہیں پروٹیکٹ کرے گی، تم نے جا کے وہاں سے تعویذ کو کھولنا ہے. یہ کہہ کے میں نے یقوت سے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ کام شروع کر دو. یقوت نے کہا ٹھیک ہے. اب یہاں سے آگے وہ قبرستان کی طرف موو ہوئے. کیسے قبرستان پہنچے؟ قبرستان کے درمیان میں جو درخت کے ساتھ تعویذ بندھا ہوا تھا اس کو کیسے کھولا گیا، اور اس کے کھلنے کے بعد خاتون کے ساتھ کیا ہوا، کیا گھر میں کوئی بھونچال آیا، کیا خاتون اللہ کو پیاری ہو گئی یا صحت مند ہو گئی. اس کے لیے کہانی کے جو ہے نا 38ویں حصے میں آپ کو بتاؤں گا. ساتھ جڑے رہیے گا. بڑی مزے مزے کے واقعات ہیں، اور ان میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، اور 70 سے 80% جو ہے نا یہ سارے سچے واقعات ہیں. اس چیز کے لیے معذرت خواہ ہیں کہ ویڈیوز کے پیچھے میوزک وغیرہ نہیں آ سکتا، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں.